اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ علیہ. ہاؤ ٹو اوور کم دا فوبیا آف رائٹنگ. فوبیا آف رائٹنگ میں کہتا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی فوبیاز ہیں یہ اوور کم ہوتے ہیں بائی ڈوئنگ دا سیم تھنگ یو آر افریڈ آف. یعنی یو ہیو ڈو دا سیم تھنگ. اگر آپ ڈرائیونگ سے خوفزدہ ہیں تو ون ڈے یو ہیو ٹو سٹ ود دا اسٹیئرنگ. آپ لکھنا شروع کریں. ابھی ایک اسٹوڈنٹ ہماری کہتی تھی کہ میں پہلے جانتی ہوتی ہوں جب میں پیپر لکھنے بیٹھتی ہوں ذہن سے سارا کچھ نکل جاتا ہے. اصل میں فوبیا ہے اس کا ذہن اس وقت کلین ہو جاتا ہے. آپ ڈیلی اپنے آپ کو اس پریکٹس میں ڈالیں کہ واٹ ایور یو ہیو اسٹڈیڈ ڈیورنگ ڈے ٹائم بفور گوئنگ ٹو بیڈ یو میک اے بریف آف دیٹ. آپ جب پریکٹس میں چل جائیں گے کہ ڈیلی جتنا آپ نے اسٹڈی کیا ہے یو آر میکنگ اے بریف آف دیٹ, پھر آپ کا مائنڈ جو ہے ایگزامینیشن ہال میں اسی طرح کا دن سمجھے گا کہ اسی طرح کی سچویشن میں آپ ہیں. پرابلم اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ نے مائنڈ کو کبھی اس سچویشن میں پہلے ڈالا ہی نہ ہو. جس مائنڈ کو آپ اس سچویشن میں ڈالتے رہے ہیں فریکوینٹلی, وہ تو میں بتاؤں بغیر سوچے ہی ٹیونڈ ہو جاتا ہے, کسٹمڈ ہو جاتا ہے اور ویسے ہی بہیو کرتا ہے. میں اس کی اب مثال دیتا ہوں. آپ کہیں نا فلسافیکل بات ہے. اسٹوڈنٹ اچھے ڈرائیور ہیں, مجھے بتائیں کبھی انہوں نے سوچ کر بریک لگائی ہے کہ جی اب مجھے بریک لگا لینی چاہیے اور بریک کدھر ہے اور پاؤں میرا کدھر ہے؟ کیا آٹومیٹکلی پاؤں بریک پر چلا جاتا ہے؟ بتائیں. یا کبھی آپ کا ہاتھ کسی گرم چیز کو لگ جائے, آپ چولہے کے قریب ہے, بچیاں جانتی ہیں, تو اس وقت آپ سوچتے ہیں کہ چونکہ یہ گرم ہے مجھے اٹھا لینا چاہیے ہاتھ, جی. یا شعلے پر چلا گیا ہاتھ, یا توے تے لگ گیا, جی. اس وقت آپ پہلے فیصلہ لے کے جاتے ہیں دماغ میں کہ اچھا اب مجھے چونکہ گرم ہے, ہاتھ جلنے کا امکان ہے بلکہ جلنا شروع ہو گیا ہے, پھر آپ پلاننگ کے تحت ہاتھ کو اٹھاتے ہیں. یہ انوالنٹری نروز کام کرتے ہیں اس وقت, ایک دم ہاتھ اوپر آتا ہے. یہی میں آپ کو بتاؤں جس کی روزانہ پریکٹس ہو, کیسے ہوگا کہ یہ دماغ اسی طرح کام نہ کرنا شروع کر دے ایگزامینیشن ہال میں. پٹ اٹ انٹو پریکٹس. ہر چیز کا یہی اصول ہے. اسی طرح تقریر کا ہے, آڈینس کو جس نے فیس نہیں کیا اس کو کمرے کے اندر جتنی مرضی تیاری کرا دے تقریر کی, پریزنٹیشن کی, فرسٹ ٹائم دے رہا ہے تو اس کو تو بھول جانے فکر. اس نے کہا جی گھر والے دوستوں نے کہا کہ وہ گھر تو آپ نے مجھے بہت اچھا ایکسپلین کیا تھا پریزنٹیشن, اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی بس بندے جب میں نے دیکھے نا یہ 100 بندہ میری طرف ہی دیکھ رہا ہے تو بس میرے دماغ سے باتیں نکل گئی. ان کی آنکھیں ایسے ٹک ٹکی کیونکہ اس نے یعنی سٹیج کو فیس ہی نہیں کیا تھا. یہ ہر بندہ بتائے گا, ٹیچر بتائیں گے. پہلے دن کلاس میں ہم تھے ایسے تھے, یا آڈینس جو بھی بڑے بڑے آڈیٹرز ہیں ان کی آپ بایوگرافیز پڑھ لیں, آڈیٹرز ان کی ٹانگیں کانپی تھی, ہر ایک کی ٹانگیں کانپی تھی پہلی دفعہ. اتنا بڑا موب ہے مجھے دیکھ رہا ہے, لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جتنا بڑا موب ہو اتنا ہی دماغ کام کرتا ہے, اتنا ہی مزہ آتا ہے تقریر کرنے کا. پوچھ لو سیاستدانوں سے, موب دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں پھر اتنے بڑے آڈینس ہے تو. لیکن اگر اب کسی کو ویسے بٹھا دیا جائے کہ آئی ایم بینگ آبزروڈ واچڈ اینڈ بینگ ریکارڈڈ, یہ سینس ہی اس کو نہ کنفیوز کر دیا. آئی ایم بینگ ریکارڈڈ جیسے کہتے ہیں نا مائک پرے کر لیں تو اس کی بولی کس طرح اور طرح ہوگی. جب اس کو بتا دیں کہ یو آر بینگ ریکارڈڈ ناؤ, کیمرا از آن, تو ایک دم اس کی کئیوں کی تصویر کھنچاتے نہیں ہوتا, پہلے اچھا خاصا فیس ریلیکس ہوتا ہے, جب کہتے ہیں تصویر کھینچنے لگے ہیں تو ایک دم جناب عجیب سا ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. پھر سارے کہتے ہیں اچھا میاں سی کرو جی, کیونکہ یہ دھکے سے خوش کرنے کی بات ہے, اس لیے کہ آپ سے نا چہرے کو مسکراہٹ نہیں رہتی. تو پھر ہم آرٹیفیشلی ڈرامہ کرتے ہیں سی, اس طرح ہنستے ہیں نا سارے, یہ ساری جعلی ہنسی. اس لیے مائنڈ عجیب سی چیز ہے. لیکن جو جس کی فوٹوگراف ہوتے جا رہے ہیں, آپ ڈگنیٹری وی آئی پی سیلیبریٹی بن جائے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو سیلیبریٹی بنائے. آپ کو پتا ہے کہ آپ رہتے کیمروں میں, ہر وقت کیمرہ آپ کو اوپر ہوتا ہے تو آپ ریلیکس ہوتے ہیں, جتنی مرضی فوٹو کھینچیں جناب, اندر سے کمفرٹیبل ہیپی, بلکہ مزید خوش ہوں گے کہ آج تو کیمرے ماشاءاللہ جی میڈیا ٹھیک ٹھاک آ گیا. تو یہ یو پٹ یور سیلف انٹو دا ایگزامینیشن انوائرمنٹ ڈیلی. What is that environment? Whatever you study daily before going to bed or even before going to bed, کہ آپ ڈے ٹائم میں 2 چیزیں پڑھی ہیں, ایک طرف کریں بک, اس کو لکھیں جی اس کا یہ آنسر. آپ دیکھیں آپ کی
سپیڈ بنے گی، آپ کو سپیلنگ آئیں گے، سپیلنگ جہاں کہیں غلطی ہو رہی ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ پینسلین کے سپیلنگ تو مجھے تو نہیں آتے تھے، ایون فلپینز کے سپیلنگ میں کتنی پی آتی ہیں۔ اسی طرح کمیٹی کے سپیلنگ بڑے مشکل ہیں، وہ ڈبل ٹی ڈبل ای، تو جب کمیٹی جب تک ویسے روزانہ کمیٹی ڈالتے ہیں آپ، لیکن جب کمیٹی لکھنا پڑے تو آپ کے سپیلنگ غلط ہو جانے، وہاں تو گرامرلی موجود نہیں ہے۔